لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. محترم سامعین و سامعات، ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں اور وقت جو آ رہا ہے، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اس کی مناسبت سے ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہو اور ہمارے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو جائے اور ان کی زندگی کے اہم پہلو جو ہمیں کچھ تعلیم بھی دے جائے اور کچھ ہمارے لیے عبرت بھی بن جائے اور ہمیں کچھ نصیحت بھی دے جائے. اس لیے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں میں انشاءاللہ جو پیش کروں گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اس میں ہمارے لیے نصیحت، اس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ جل شانہ نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. قد كانت لكم اسوة حسنہ. پہلے اللہ نے کہا قد كانت لكم، تمہارے لیے ہے. اسوہ نمونہ، صرف نمونہ نہیں کہا، اسوة حسنہ کہا بہترین نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل کر کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مکمل تمہارے لیے آئیڈیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی چیزیں پیش آئی، اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک منٹ، ایک سیکنڈ پہ، ایک لمحے پہ غور کیا جائے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملے گا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے یہ امت محمدیہ ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جو نسل چلی وہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اسی نبی سے جڑے ہوئے ہیں. تو گویا کہ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی شمار ہوتے ہیں. محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوری زندگی مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے. کچھ نمایاں پہلو
انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ خلیل دوست، خلیل ایسا دوست جو بہت ہی زیادہ محبوب دوست ہو، اور یہ خلیل، یہ خلہ، یہ محبت کے 10 مراتب میں سب سے بہتر مرتبہ ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ خلیل کا مرتبہ ہوتا ہے۔ محبت کے 10 مراتب شرح العقیدہ تحاویہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جہاں پر تذکرہ ہوا وہاں پر محبت کے 10 مراتب بیان ہوئے ہیں۔ ان مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ محبت کا جو بیان کیا گیا ہے وہی خلیل کا مرتبہ ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، اپنا چہیتا پیغمبر بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ اللہ کی دوستی بہت بہت عظیم دوستی ہے، اور اللہ جسے اپنا دوست قرار دے دے اس کی زندگی ہمارے لیے مکمل نصیحت ہوتی ہے، اور اس کے اندر نصیحت کے ایک ایک پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا جتنے ممکن ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جگہ ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین یقیناً بے شک ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ امة قانتا کہ آپ ایک امت، آپ ایک پیشوا ہیں، قانتا للہ حنیفا اور اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے خود کہا قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار بندے اور نبی تھے، حنیفا اور سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے۔ سب سے کٹ کر یعنی جب انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کروں گا کہ جب باپ نے گھر سے نکالا، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، آیت ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے نہیں ہوئے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم پھر اللہ رب العالمین نے بہتر انداز میں فرمایا اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف انہیں ان کی رہنمائی کر دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ، اللہ رب العالمین نے کہا انہیں دنیا میں بہت اچھائی دی تھی، بہت اچھائی دی تھی، حسنہ۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ دنیا تو بن گئی، دنیا میں اچھائی ملی، لیکن اللہ نے کہا یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، وما کان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیے۔ وما کان المشرکین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مشرک میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پیروی کیجئے، اور وہ مشرک میں سے ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے۔ ان آیات کے اندر چند باتیں بہت ہی توجہ والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کون تھے؟ یہ
ان کے باپ آزر، بہت سارے لوگ تعویلات کرتے ہیں آزر کے تعلق سے، ان کے باپ نہیں تھے، کون تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن راج قول کے مطابق، بالکل صحیح تاریخ کے مطابق اور بالکل جمہور کے موقع کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے آزر ہی کا لفظ استعمال کیا ان کے باپ کے لیے۔ پھر کہاں وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، اور ایک جملہ استعمال کیا، للہ حنیفہ، کان اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کی ہر بات کو ماننے والے، اور حنیفہ، دنیا کے اندر سارے لوگوں سے اللہ کے لیے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ یہ کب کا معاملہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا، ان کا ہوش ٹھکانے آیا، انہوں نے دیکھا کہ دنیا داری کے اندر پورے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، سب بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کا باپ آزر بت کو بناتا تھا، بت بنانے والے کے گھر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عقل سنبھالی، پہلا کام کیا، اے ہمارے ابا جان، کیا آپ اس کو پکارتے ہیں جو نہ سنتا ہے، آپ اس کو بیچتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے سامنے جب بات پیش کی، بڑے بہتر انداز میں بات پیش کی، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے گھر سے بھگا دیا۔ جب گھر سے بھگایا، آپ گھر سے نکل گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا اللہ رب العالمین میری حفاظت کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے بھروسے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے سامنے نصیحت کی، پیش کی، تو وہاں پر اپنے باپ کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ ایک دیندارانہ ایسی نصیحت کی، ایک دیندارانہ گھر میں پیدا ہو کر تربیت ہوئی ہو ایسی نصیحت کی، حالانکہ دیندار گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے تھے، اور نہ ان کے باپ دیندار تھے، نہ تربیت ان کی دینداری پر ہوئی تھی، لیکن بس اللہ رب العالمین کو انہیں نبی کے لیے چننا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے پاس بہت ساری چیزیں اپنے باپ کے سامنے کہلوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، دنیا داری سے کٹ جاتے ہیں، صحیح راستہ تلاش کرتے ہیں، صحیح منہج تلاش کرتے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ رب ہو۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ لیکن ستارہ کب تک رہتا ہے؟ رات ہوتی رہتا ہے، دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ هَٰذَا، چاند کو دیکھا، پھر کہا یہی ہو سکتا ہے میرا رب ہو۔ پھر چاند بھی، اس کی بھی ایک وقت متعین ہے، اس متعین وقت پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ، پھر سورج کو دیکھا، بازغاً قال هذا ربی هذا اکبر، کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہی رب ہو سکتا ہے۔ چمکدار سورج، انتہائی زیادہ روشن، کہا یہی رب ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ سورج بھی جب ڈوب گیا، دن ڈھلتے سورج کو ڈوبنا ہے، تو سورج جب ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ نصیحت دیکھیے، آج ستاروں کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے ایک عبرت و نصیحت ہے کہ تم جو سورج اور چاند کو پوجتے ہو، تم ستارے کو پوجتے ہو، یہ ستارہ، سورج اور چاند تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کا انکار نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا، توجہ سے کام لیا، لیکن دیکھا کہ اس کے اندر بھی کوئی چمک دمک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے معاملے دیکھ لیے، قوم کے سامنے بات پیش کرنا شروع کر دیا۔ قوم نے بھی نہیں مانا، قوم نے بھی پریشان کیا، قوم نے
اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ ہم کیا بیان کر آپ کے سامنے. 2-4 باتیں پیش کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کو گمان ہو گیا کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح راستے پر آ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے راستے کو انہوں نے ٹیڑھا راستہ تصور کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز جا کر ان کے بت کھانے سے سارے بت کو توڑ دیا. لوگوں نے سوچا یہ کیا ہو گیا. عید کے بعد جب لوٹے دیکھا یہ کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، یہ تو پورے بت پڑے ہوئے ہیں، ایک بڑا بت خالی کھڑا ہے. تو ایک جوان نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کی بارے میں بیان کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے. برا بلا کہنا یہ حقیقی معنی میں جو ہم گالی دیتے وہ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہے، کچھ نہیں نفع نقصان پہنچا سکتے. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم باطلان غیر اللہ لا تسب الذین، تم گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو. الذین يدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہیں، معبودان باطل کو پکارتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ لوگ بغیر علم کے دشمنی میں اللہ گالی دے دیں گے. تو وہ گالی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرف کیا گیا، بلایا گیا. جب بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ پورا قرآن مجید کے مختلف مقام پر یہ پورا واقعہ بیان ہے. ہر آیت پڑھ کے آپ کے ساتھ اگر وضاحت کرنا چاہے تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری آیتیں پڑھا جائے اور ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے. انشاءاللہ میں مفہوم پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن میں ساری باتیں موجود ہے، جو میں بول رہا ہوں سارے قرآن کے اندر موجود ہے، آپ تلاشیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تو نے کیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تمہارا بڑا معبود کھڑا ہے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے، اس سے پوچھو کس نے کیا ہے. قوم نے کہا یہ کہاں بولتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، کہا یہ بولتا ہی نہیں ہے. جب یہ بولتا ہی نہیں ہے تمہارا معبود تو تم اس کو کیسے پکارتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر ان کو غصہ آیا کہ اب کام بننے والا نہیں ہے. بڑی اس کی آگ جلوائی. آگ جلوانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکنے کا پورا انتظام کر لیا. اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈھکیلنے کی باری آئی، آگ میں گرانے کی باری آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی نہیں گھبرائے، آپ پر ذرا بھی خوف نہیں آیا، آپ پریشان بھی نہیں ہوئے، اس لیے کہ اپنے رب پر یقین تھا، اپنے رب پر اعتماد تھا، اپنے رب پر بھروسہ تھا، توکل تھا. اگر ہمارا بھی توکل ایسا مضبوط ہو جائے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی. رب نے آگ سے حکم دیا کہ جب میرا ابراہیم اندر کود جائے گا، میرے ابراہیم کو منجلک کے ذریعے، گلور کے ذریعے سے جب اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، اے آگ سن لے، تیرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے پاس جلانے کی کوئی ہمت نہیں ہے، تیرے پاس جلانے کی تاثیر جو ہے میری دی ہوئی ہے، میں اس تاثیر کو حکم کرتا ہوں قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، بردن و سلامن، ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ٹھنڈک نقصان پہنچا جائے، کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم پر آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ آگ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو جلا دے، بلکہ اس آگ کو طاقت دینے والی، اس آگ کو جلانے کی تاثیر دینے والی طاقت کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. آپ کو آگ جلا نہیں سکتی ہے، چھری آپ کو کاٹ نہیں سکتی ہے. آگے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جلدی پیش کرنے والا ہوں. آگ دیکھیے حضرت ابراہیم کو نہیں جلا پائی تو آگ کے پاس طاقت نہیں ہے جلانے کی، بلکہ اللہ کے حکم سے آگ کو بھی جب حکم ہوتا ہے تبھی آگ جلاتی ہے. ویسے بہت سارے محلات اور مکانات پہ آگ لگ جاتی ہے کہ ہر گھر پہ تو آگ نہیں لگتی ہے. ہر گھر میں آگ جلتی ہے، ہر گھر میں چولہے جلتے ہیں، ہر گھر میں بہت ساری چیز جلتی ہے، لیکن اللہ کا حکم جب آگ کو ہوتا ہے تو یہ آگ جلاتی ہے. آگ کے بعد بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ خود جلا دے،
بلکہ اللہ کے حکم کے تابع پوری دنیا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ برداشت کر گئے۔ اللہ کے دین کو پہنچانے میں ان کو تکلیف ضرور آئی، لیکن اس تکلیف کا تکلیف تصور نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سہارا بھی دیا اور محفوظ بھی رکھا اور بچایا بھی ان کو کفار و مشرکین سے، ان باطلین سے، ان گمراہوں سے، اور جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تو ان سے بچا بھی لیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا داری سے کٹ گئے، یہی معاملہ کٹنے کی وجہ آتی، وجہ یہی تھی دین کی دعوت جب آپ بھی دیں گے، مسلمانوں ایک نصیحت حاصل کر لو، جب آپ بھی دین کی دعوت پہنچائیں گے، آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آئیں گے، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ کو اس رب کے راستے میں لگے رہنا ہے۔ رب کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ نے خود کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے بات پیش کرتے رہے، کبھی گھبرائے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، آپ کی دین سے کون لوگ انحراف کرتے ہیں؟ آئیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو شخص ملت ابراہیم سے رغبت رکھتے ہیں، یعنی ملت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی رغبت کرتے ہیں، إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جن کا نفس بیوقوف نہیں ہے، جن کا نفس احمق نہیں ہے، جو پاگل نہیں ہے، یعنی پاگل، دیوانہ اور احمق اور بیوقوفوں کے علاوہ سارے کے سارے لوگ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں، ملت ابراہیم کو پسند کرنے والے ہیں۔ آج جتنے بھی معبودان باطلہ کو پوجنے والے ہیں، ادھر ادھر اپنے سر کو ٹیک دینے والے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، سارے کے سارے کو اس آیت سے بیوقوف تصور کیا گیا، وہ سب سے بڑا احمق ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے یقینی طور پر انہیں دنیا میں چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے، جیسے اس سے پہلے آیت میں گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، کلمات کی تفسیر مفسرین نے بیان کی، سارے جتنے بھی ان کی دنیا کے اندر جتنے اتار چڑھاؤ آئے، ساری کی ساری چیزیں کلمات سے مراد ہیں، چاہے آگ میں ڈالا جانا، بیٹے کی قربانی کرا دینا، گھر سے بھگایا جانا، باپ کا گھر سے نکال دینا، اور جتنے معاملات ان کے ساتھ پیش آئے، سارے کے سارے معاملات اس کے اندر داخل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جب ان کے رب نے ابراہیم کو آزمایا کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سارے آزمائش میں مکمل اترنے والا پایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے بنا لیا لوگوں کے لیے امام، پوری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑا اعجاز ہے، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا جانا، پوری دنیا کے لیے امامت کرانے والے بنایا جانا، پوری دنیا کے آپ ذمہ دار ٹھہر گئے، اللہ رب العالمین نے اعجاز عطا کیا۔
قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین. پھر اللہ نے کہا قال ومن ذریتی، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی، یہ ابراہیم کا قول ہے، قال ومن ذریتی قال لا نحد الظالمین، کہ ابراہیم نے کہا میری اولاد میں سے بھی، اللہ نے کہا ظالم لوگ میرے اس عہد میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ظالم کرنے والے اس عہد میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی تیری امامت کے ماتحت ظلم کرنے والے، ظلم کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہا شرک یہ بڑا ظلم ہے، اور ظلم کی تعریف عربی دان نے کیا کی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ سے ہٹا کر اس جگہ رکھ دینا، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہی ظلم ہے. اللہ کا جو حق ہے اس کا حق نہ دے کر اس کا حق دوسروں کو دے دینا، یہی ظلم ہے. تو ظلم کرنے والوں کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارے کے سارے اس عہد میں داخل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش دیکھیے، ایک آزمائش میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اور ایک آزمائش آپ کے سامنے جب آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل گئے، اللہ نے فرمایا سورہ صافات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کئی آیات انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جلدی ہی. اس سے پہلے ایک آیت وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت بڑی بات کہہ دی کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہ سارے عہد کو پورے کرنے والا. اللہ رب العالمین نے جتنا عہد لیا سارے عہد کو پورا کرنے والا، چاہے آزمائش کے طور پر ہو، چاہے آپ کو حکم دے کر کے ہو. اللہ رب العالمین نے جن جن عہد اللہ رب العالمین نے ان سے لیا سارے عہد کو پورا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ رب العالمین تعریف کی سورہ نجم کے اندر وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. حضرت ابراہیم نے کہا جب اپنے گھر سے باپ نے بھگایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں جا رہا ہوں میرے رب کی طرف، ان قریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے عطا کر نیک صالحین، مجھے نیک بچہ عطا کر، مجھے نیک بیٹا عطا کر. آپ غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر ایمان والو غور کرو. ابراہیم علیہ السلام آج ہم بچہ مانگتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا کر، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر، یا اللہ اولاد دینے والے تو اولاد دے دے. لیکن ایک پوائنٹ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے سکھلایا، وہ پوائنٹ کیا ہے دیکھیے غور کیجئے. رب حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم نے بیٹا مانگا، اس پروردگار سے مانگا، اللہ سے مانگا، لیکن کیسا بیٹا مانگا غور کیجئے. رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار تو مجھے بیٹا عطا کر، نیک بیٹا عطا کر، برا نہ ہو، بد نہ ہو، ایسا نہ ہو جو میرا ناک کٹوا دے، ایسا نہ ہو جو دنیا کے اندر مجھے ذلیل کروا کے رکھ دے، ایسا بیٹا نہ ہو جو گمراہی کے راستہ پر چلا جائے، بلکہ کہاں بیٹا ہو نیک ہو. آئیے حدیث پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس لیے جب انسان کی روح چلے گی انسان کیسے عمل کرے گا؟ تو دنیا سے سارا راستہ منقطع ہو گیا، سارے رشتے منقطع ہو گئے، سارے اعمال ختم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے تین چیزوں کے. وہ تین چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کسی نے کوئی صدقہ کر کے چلا گیا یا ایسا کوئی کام کر کے چلا گیا جس سے لوگ استفادہ کرتے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں تو اس کے صدقہ جاریہ بن جائے گا. دوسرا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. تو ایسا
علم حاصل کرے جس سے دنیا فائدہ اٹھائے، مرنے کے بعد بھی اس کا اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تیسرا بہت اہم ہے، او والد صالح یدعو لہ، والدین میں سے ماں اور باپ میں سے جو بھی ہو نیک اولاد چھوڑ کے جائے۔ او ولد صالح، یہاں بھی دیکھیے صالح کا لفظ استعمال ہوا کہ نیک بیٹا چھوڑ کے جائے۔ یدعو لہ، وہ نیک بیٹا اس کے باپ کے لیے، اس کی ماں کے لیے دعا کریں گے۔ یدعو لہ یہاں پر مذکر کے لیے ہے تو ضمیر بظاہر باپ سے لوٹ رہی والد کی طرف، لیکن ایک عربی کا قاعدہ بھی آپ جانتے چلیے کہ جہاں بھی کتاب و سنت کے اندر معاملہ جب مرد کا ہوتا ہے وہاں عورت بھی مذکور ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں جنس کے طور پر کہ مرد بھی وہاں داخل ہے، عورت بھی، دونوں داخل ہے۔ مرد کے لیے وہی جو حکم ہے وہی عورت کے معاملے میں بھی ہے۔ کہیں اللہ نے وضاحت کر دی ہے، اللہ کے رسول نے وضاحت بھی کی ہے، کہیں نہیں کی ہے، تو ہم وہاں پر تصور کر لیں کہ عورت بھی وہاں داخل ہے۔ تو باپ اور ماں نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے تو وہ ان کے لیے دعا کرے گی، تو اس کے دعا کرنے کی وجہ سے اس کے اعمال میں بڑھوتری ہوگی، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اس کے مقام اللہ کے یہاں جنت میں بڑا ہوتا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی، تو دیکھیے کیا دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تم مجھے عطا کر نیک اولاد۔ یہ دعا کریے اگر دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے، نیک بیٹی دے۔ دعا کے اندر لفظ کا اضافہ ضرور کریے، یعنی دعا پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی بیٹے کے لیے دعا، تو دعا نیکی کرنا چاہیے۔ آج ہم کیا دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے بیٹے کو خوب مال دے دے، دعا کریے لیکن نیک بنانے کی دعا ضرور کیا کیجیے۔ یہی بچہ آپ کی دنیا بھی برباد کر سکتا ہے، آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب حب لی من الصالحین، نیک بچہ عطا کر۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی، خوشخبری دی ایک بردبار بچے کی۔ حلیم، دیکھیے پیدائش سے پہلے کچھ کوئی بردبار بچہ۔ تو ایک چیز اور، نیک بچہ جب طلب کریں گے تو اللہ ضرور آپ کو اچھا اور بردبار، عقل مند، ہوشیار بچہ دے گا، اور وہ بچہ انشاءاللہ عالم بنے گا، فنکار بنے گا، دنیا کو رب کی طرف بلانے والا بنے گا۔ دیکھیے دو بیٹے ابراہیم کے، اسماعیل اور اسحاق، دونوں نبی۔ یہ دعا کا اثر، باپ کی دعا کا اثر بہت ہوتا ہے بیٹوں پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی اور والدین کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے، کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو والدین سے گزارش ہے یہاں پر میں کرتا ہوں کہ جو بد دعائیں کرتے ہیں ایسے والدین کو سدھر جانا چاہیے کہ تمہاری بد دعا بھی اپنے بیٹوں کے حق میں لگ جائے تو بیٹا برباد ہو سکتا ہے۔ دعا بھی دو تو اچھی دعا دو، جیسے شیخ سلیس صاحب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ماں نے دعا بھی دی تو کیا دعا دی، بد دعا کے طور پر ان کیا دی کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، آج صدر بنے ہوئے ہیں، رئیس ہے وہاں کے، تو ایسی دعا دیجئے جس سے آپ کے بیٹے کا مستقبل بن جائے۔ کس نے لکھا تھا ایک وقت فیس بک پر کہ جس کے ماں باپ کی زبان سے کچھ نکل جائے بیٹے کے تعلق سے وہ بیٹا برا، بہت برا ہے۔ میں نے کمنٹ کیا تھا اس کے اوپر، بہت لوگوں نے سراہا کہ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے، صرف بیٹوں کو دوش دینا غلط ہے۔ ماں باپ بھی غلطی کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں ماں باپ، میں آگے انشاءاللہ پوری وضاحت اس کے اندر کرنے والا ہوں۔ ماں باپ غلطی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں پر ناراض ہو جانا۔ کیا چھوٹی بات میں ناراض ہونا، بچے ہیں غلطی بہت ساری کر جاتے ہیں، نظر انداز کرنا سکھا جاتا ہے۔ ایک استاد جیسے اپنے شاگرد کو نظر انداز کرتا ہے، بہت ساری چیزوں میں نظر انداز کرتا ہے، ویسے ایک باپ کو چاہیے نظر انداز کرے، ایک ماں کو چاہے نظر انداز کرے، اس لیے کہ ہر چیز میں گرفت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی بہت ہو جائے تو ماں باپ چڑ نہ جائے، باپ اور ماں بیٹوں پر برس نہ پڑے، یہ ماں باپ کی غلطی کمی ہے، کیا آپ کی تربیت میں کمی ہے؟ میں تو صاف کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی اس پر مکمل میں پوری تفصیل کے ساتھ ایک تقریر انشاءاللہ خطاب ضرور کروں گا کہ والدین کی کہاں کمی ہو جاتی ہے کہ بچہ آپ کا نہیں سنبھل پاتا۔ میں انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ اور ماہر نفسیات کے اقوال کے ساتھ، ماہر نفسیات میں کن کن باتوں کو بیان کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا، یہاں پہ کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب نیک اولاد کے لیے دعا کریں گے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو جیسے اللہ نے ابراہیم کو بشارت دی بردبار بیٹے کی، تو نیک بچہ طلب کریں گے تو بچہ اپنے آپ بردبار آئے گا، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوگی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ بچہ پیدا ہونے کی بشارت ملی، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ بھی چلنے کے قابل ہوا،
باپ کے بڑھاپے کا سہارا یہ بچہ ہوتا ہے، باپ کی زندگی کا سہارا اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ دیکھیے فلما بلغ معه السعی، جب حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب توانائی کو پہنچے، چلنے لگے، کام کرنے کے قابل بھی ہو گئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے لگتے جگر، انداز دیکھیے، انداز دیکھیے کہ حضرت ابراہیم ایک باپ ہے، بیٹے کے ساتھ کہہ سکتے اے بیٹے سن، مجھے حکم ہوا ایسا کرنے کا، نہیں ایسا نہیں کیا۔ آج ہی ایک صاحب بیان کر رہے تھے مجھ سے ابھی جمعہ کے بعد کہ ہمارے ابا مشورہ دینے کے بجائے، کچھ رہنمائی دینے کے بجائے غصہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی شکایتیں ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر ایک ضرور میں خطاب کروں گا جلدی ہی۔ حضرت ابراہیم کا انداز دیکھیے، پیار بھرے انداز میں کہا اے میرے پیارے بیٹے یا بنی، اس میں تصغیر کے ساتھ، اس میں تصغیر کے اندر اپنے سے چھوٹے کو بڑے پیار و محبت کے ساتھ جب بلانا ہوتا ہے تو عربی میں اس میں تصغیر کا استعمال ہوتا ہے، اور بڑے کو تعظیم کے لیے تکریم دینا ہو تب اس میں تصغیر کا استعمال کر سکتے ہیں، دو موقع پہ اس میں تصغیر استعمال ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے لگتے جگر سن، اگر آپ یہ انداز اپنائیے، رب کعبہ کی قسم آپ کا بیٹا آپ کو کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دے گا۔ آپ یہ انداز اپنائیے، آپ کی زبان سے کبھی بیٹے کے لیے بددعا نہیں نکلے گی۔ آپ یہ انداز اپنائیے، آپ کے بیٹے کے لیے آپ کی زبان سے ہمیشہ دعائیں نکلے گی۔ آپ یہ انداز اپنائیے، آپ کا بیٹا آپ کو فرمانبردار ہوگا۔ آپ یہ انداز اپنائیے، آپ کا بیٹا کبھی آپ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اوپن چیلنج۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میرے پیارے بیٹے سن، میں نے دیکھا خواب کے اندر، انبیاء کی خواب وہی ہوا کرتی ہے، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ رب کا حکم ہوا کرتا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے دیکھا خواب کے اندر، انی اذبحک فانظر ماذا تری، قربان جائیے حضرت ابراہیم پر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اتنا بڑا معاملہ، اور یہاں تو رب کا حکم تھا، پورا کرنا ہی تھا، بیٹے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، ایمان والوں مسلمانوں، ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تیری کیا رائے ہے، رب نے حکم دیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ دیکھیے صالحاً بیٹا مانگنے کی وجہ، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پیارے رب مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ نیک بیٹے ایسے ہوتے ہیں، بیٹا بھی کیا کہتا ہے، قربان جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ بیٹا دیکھیے ابھی کس عمر میں ہے، چلنے کی عمر کو پہنچا ہے، ابھی کوئی خاص عمر بھی نہیں ہے، ابھی سوچنے سمجھنے کی خاص عمر بھی نہیں ہے، وہ عمر بھی نہیں ہے جو مشورہ دے سکے۔ عموماً 40 سال کی عمر کے بعد انسان کی عقل ٹھکانے آتی ہے اور انسان بڑے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ انسان اللہ کی اگر توفیق ہو تو کم عمر میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، حضرت ابراہیم کی زندگی پر قربان جائیے، ان کے بیٹے کی تربیت دیکھیے، بیٹے کی تربیت کس طرح کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اسماعیل نے کہا ہے میرے ابا جان، ماذا، یا ابت فعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے۔ دیکھیے پوائنٹ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک نصیحت دی کہ ہر معاملے میں اپنے بیٹے سے آپ مشورہ کر لو۔ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں کہ آج معاشرے کے اندر باپ بیٹے کے معاملات اتنے بگڑ رہے ہیں، اس کی اہم وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے معاملے میں اس سے مشورہ لیا جائے۔ باپ اپنے بیٹے کے اس قابل تصور نہیں کرتا کہ اس سے مشورہ لیا جائے۔ شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، باپ اپنے منمانی طور پر فیصلے کر لیتا ہے کہ تجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، تجھے فلاں گھر میں جا کر بیانا ہے۔ بیوی ماں بھی اپنے دونوں مشورہ کر لیتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تمہیں وہیں شادی کرنی ہے۔
شادی اس بیٹے اور بیٹی کرنی آپ کو نہیں کرنی ہے، رہنا ان کو ہے۔ ہاں اگر آپ وہاں بہتری سمجھتے ہیں تو بچے کو سمجھائیے، آپ ان کی ایسی تربیت کیجئے، آپ ان کو بتلائیے کہ آپ پوچھئے بیٹا ہم آپ کی وہاں شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر بیٹا انشاءاللہ آپ کے ہاں میں ہاں ضرور ملائے گا، کیوں کہ آپ نے اس سے پوچھا ہے۔ اور نہیں پوچھتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، چند سالوں کے بعد ختم، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ زبردستی کے معاملے میں کئی واقعات ایسے رونما ہو گئے ہیں کہ بیٹی کی اجازت کے بغیر باپ نے شادی کر دی اور وہ 1 رات 2 رات کے بعد ضرور ختم ہو گئے رشتے۔ بہت سارے رشتے ایسے دیکھے ہم نے، شادی ہو گئی، بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو مقدر کا فیصلہ نہیں مانیں گے، زبردستی کا فیصلہ ہے، یہ زبردستی کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنی انانیت میں کرتا ہے۔ ایک باپ کا جب انانیت آ جاتی ہے، حضرت ابراہیم سے بڑا تو ہو گیا۔ آج باپ بیٹا اگر کچھ کہہ دے، باپ کہتا ہے کہ میرا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے، ارے بیوقوف باپ، تو حضرت ابراہیم ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، اپنے بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں، کیا تو ان سے بڑا ہو گیا؟ تو حضرت ابراہیم نے جب مشورہ لیا تو ان کے بیٹے نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کے مشورے قبول کیا، اور مشورے قبول کرنے کے بعد صرف قبول نہیں کیا بلکہ آگے دیکھیے کیا فرمایا، یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی میرے ابا جان، دیکھیے انداز دیکھیے، یا بنیہ جو کہا کہ میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے بیٹے، تو بیٹے نے بھی دیکھو انداز دیکھو، یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان۔ آج باپ کہتا ہے اے سن، بیٹا کہتا ہے بول۔ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں، ہوائی باری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے باپ کہتا ہے ادھر آ، سون تجھے کچھ بولنے جا رہا ہوں، نہیں سنے گا، ادھر آ۔ غصے کی حالت میں جب باپ بلاتا ہے تو بیٹا بھی اس کے سر چڑھ کر کے اس انداز کو اپناتا ہے، بول کیا ہے؟ کیوں؟ ہم نے اس کو انداز دیا۔ اگر ہم نے پیار بھرے انداز میں بلایا ہوتا ہے، میرے پیارے بیٹے ادھر آ، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر باپ بیٹے کے سامنے اس انداز میں پیش آئے گا تو بیٹا بھی باپ کے سامنے جب پیش آئے گا کہے گا یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان کیا ہے بتائیے آپ، کوئی بات نہیں، میں آپ کی ساری بات مان لوں گا۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو مکمل کر لیجئے۔ دیکھیے ما تؤمر کا جو یہاں پر صیغہ استعمال ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ جو خواب تھا وہ حکم تھا۔ سیاق و سباق سے دیکھیے کہ جو خواب تھا وہ حکم تھا، تو حکم کے اندر، رب کا حکم کے اندر مشورہ کس چیز کا؟ کوئی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی تھا۔ بیٹا نہیں راضی ہوتا تب بھی چھری چلانا تھا، کیونکہ پروردگار کا حکم تھا، لیکن یہاں پر مشورہ لیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بیٹا بھی ہو تو کیسا؟ بیٹا دیکھیے صرف یہ نہیں کہا کہ میں سب میں، یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر پورے اتر جائیے، بلکہ کہا کہ انشاءاللہ اگر رب العالمین نے چاہا، پروردگار عالم نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے پائیں گے من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں بالکل صبر کرنے والا بنوں گا، میں ذرہ برابر بھی چیخ و پکار نہیں کروں گا، میں ذرہ برابر بھی معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا، بلکہ صبر سے کام لوں گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے فلما اسلم وتلہ للجبین، قربان جائیے، قربان جائیے میرے دوستو، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ ان کو پیشانے کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے، ذبح کرنے کے لیے، یہ بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش، ایسی آزمائش آپ پر آ جائے آپ کیا کر پاؤ گے؟ آپ تھوڑی تھوڑی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی قربانی بیٹے کو دینا، اللہ اکبر۔ یہ بیٹے کو اگر زخم ہو جائے نا تو باپ کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ میں خود اپنے تعلق سے بیان کروں، میرا جب آپریشن تھا، آج سے 3-4 سال پہلے ایک آپریشن ہوا تھا، گھر میں بستر پڑا، میرے والد صاحب، اس سے پہلے ایک آپریشن میرا ٹونسل کا ہوا تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ، آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا ہوں، بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ امی بتلاتی ہے کہ والد صاحب اتنا روئے
صرف اس بنا پر روئے، محبت میں روئے، کیونکہ محبت ایک بیٹے کی بہت عظیم ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اللہ رب العالمین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے رسول کی آنکھ سے آنسو نکلے تھے، یہ محبت کے آنسو تھے۔ کہ ایک بیٹے کی محبت باپ کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے آنکھ سے آنسو رونا کہ میرے بیٹا کیا ہو گیا، کئی دنوں تک پریشان رہے۔ پھر جب دوسرے ایک مرتبہ آپریشن ہوا تھا، اس وقت بھی یہی معاملہ، جب اس وقت ہاسپٹل میں آپریشن نہیں تھے، جب گھر میں بستر بیٹا پڑا ہوا تھا، ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے، روتے ہیں کہ میرا بیٹا چلنے پھرنے والا، بولنے والا، کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ یہ باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں باپ کی محبت کے جو اپنے بیٹے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت بھی ہوگی، کیوں نہیں، باپ ہے، محبت ضرور ہونی ہے، لیکن رب کا حکم جو تھا، رب کا حکم تھا، اللہ اکبر، قربانی کرنے لٹا دے، فلما اسلما، وہ دونوں نے اللہ کی بات کو مان لی، باپ نے بیٹے، اللہ نے کہا اسلما، دونوں نے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، باپ نے بھی بیٹے نے بھی تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کے حکم کو مان لیا، پورے قربانی کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اتر آئے، آزمائش میں اتر آئے تو رب نے آسمان سے ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جب انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، واقعہ موجود ہے، احادیث میں مروی ہے، کیا آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی؟ چھری نہیں چلی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ چھری کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ذبح کر دے بغیر اللہ کے حکم کے، یعنی چھری کاٹ نہیں سکتی، چھری کاٹ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ کافر آدمی آیا اور آ کے اللہ کے رسول پر تلوار تانی تھی، تلوار اس کے ہاتھ میں، چاہتا تھا مار دیتا، لیکن کہا اللہ مجھے بچائے گا۔ عقیدہ دیکھیے، توکل دیکھیے، اللہ بچائے، یعنی اس تلوار کے اندر بھی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے ہی اس وہ بھی چلتی ہے، اور چھری بھی چلتی ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ چھری کے پاس کاٹنے کی طاقت نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا، بلکہ کاٹنے کی طاقت اللہ نے اس کو دی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تب وہ کاٹے گی، نہیں ہوگا تو وہ نہیں کاٹ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نے جب چھری چلائی، اسماعیل پر نہیں چلی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور اللہ رب العالمین نے پکارا، اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ قد جب ماضی میں داخل ہوتا ہے، ایک تو تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے۔ اہل بلاغت والے لکھتے ہیں کہ جب انسان خالی ذہن ہو، یعنی اس کے ذہن میں کوئی بات نہ ہو، تو بغیر تاکید کے ایسے بیان اللہ کر دیتا، صدقت الرؤیا، ابراہیم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لیکن اہل بلاغت لکھتے ہیں کہ جب بات میں کچھ شکوک کا اندیشہ ہو یا سامنے والا کچھ شک میں پڑ گیا ہے تو وہاں پر ایک تاکید بیان کری جاتی ہے، ایک تاکید۔ تو یہاں پر قد صدقت الرؤیا، اللہ نے تاکید بیان کی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم نے خواب کو یقینی سچ کر دکھلایا۔ صرف کہانی نہیں ہے، قصے نہیں ہے، بلکہ یقینی معنوں میں ابراہیم نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی، کہ خواب کو یقینی معنی میں سچ کر دکھلایا۔ یہ اللہ نے بتلانا چاہا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً بے شک ہم اسی طرح سے محسنین کو، نیک کام کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو، رب کے سارے حکم کو ماننے والے کو، اس کے راستے میں اپنا آپ کو قربان کرنے والے کو ایسے ہی ہم بدلا دیتے ہیں۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ بہت بڑا بدلہ ہے کہ بیٹے پر چھری چلانے پر رب نے حکم دے دیا، آپ چھری چلانے پر تیار ہو گئے، اور جب چھری نہ چل کر کے آپ کا بیٹا بالکل صحیح سالم آپ کے سامنے ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ یہی اللہ نے کہنا چاہا کہ ہم اس طرح بدلہ دیں گے، ہم بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے بچے کا بچ جانا ان کے لیے بہت بڑا انعام، بدلہ ہے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر کوئی بچہ لے جائے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو جاتا ہوا پائے تو ہر باپ کے ذہن میں ایک شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا بچے گا یا نہیں بچے گا، پتہ نہیں میرا بیٹا ختم نہ ہو جائے، نہ جانے اس کے ساتھ آکسیجن چڑھاتے ہی مر جائے، نہ جانے اس کے اوپر کوئی ہتھیار چلتے ہی وہ کڑوا کے مر جائے۔ ہر باپ کے اندر ایک خوف سایہ ہوتا ہے جب اس کا بیٹا آپریشن سے صحیح سالم باہر نکلتا ہے، ہوش آتا ہے، ہوش آتے ہی بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو
تو یہ تو آپریشن کا معاملہ ہے، وہاں تو ڈائریکٹ ذبح کرنا تھا۔ مثال کے میں سمجھانے کہہ رہا ہوں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، پھر اللہ نے کہا یقیناً یہ بہت واضح ان کے لیے بلا یعنی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ اپنے بیٹے پر کبھی آپ اپنے بیٹے پر آزمائیے، اگر بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کا حکم آ جائے، آج تو ہم اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکال نہیں سکتے ہیں، آج ہم اپنے دل سے دور نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہاسٹل کی بات آتی ہے، بہت سارے باپ کے دل کے اندر ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا گھر سے نکل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گا، کیسے رہے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو بہت شک و شبہ میں انسان پڑ جاتا ہے، کیونکہ باہر یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے خود کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ایک دمبا عطا کیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک یہاں دمبا کا لفظ استعمال نہیں ہے لیکن اس کی تفسیر بیان کیا کہ دمبا عطا کیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ یعنی ایک بڑا ذبیحہ عطا کیا۔ دیکھیے اس میں آپ کے لیے کتنی نصیحت ہے ایمان والوں، مسلمانوں، کتنی نصیحت اللہ تعالیٰ نے میں نے وضاحت کی، لیکن بہت ساری بات آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جب آپ اللہ کا حکم آ جائے تو آپ ذرہ برابر پریشان نہ ہوئیے۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مکلف کیا ہے تو وہ راستہ بھی نکالتا ہے۔ اور ایک بات حدیث کے اندر آتا ہے کہ رب جس سے زیادہ راضی ہوتا ہے اس کو زیادہ آزماتا ہے، تو آپ پر بہت سارے آزمائش آتی رہتی ہے، تو آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے، آزمائش سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور قربانی کی سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے، یعنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم نے جو قربانی کی تھی، یہ قربانی یہیں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے قربانی کو۔ اور ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں، اور ان ایام میں حضرت ابراہیم کی جو تذکرہ کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی بھی یاد تازہ ہو جائے، اور ہماری زندگی کے لیے اللہ نے ان کے نمونہ اور اسوہ بنایا ہے، تب ان کو اسوہ بنا لے۔ آئیے ایک بات اور پیش کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت زیادہ گزر چکا ہے۔ دو باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم آپ اپنی اہلیہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جنگل و بیابان میں چھوڑاؤ۔ کیا آزمائش! اگر ہمیں کہا جائے کہ اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو چھوڑاؤ ایسی جگہ پر جہاں نہ چرند ہو نہ پرند ہو، صحرا میں چھوڑاؤ، ایسی جگہ جہاں پر کچھ بھی نہ دیکھیں، کچھ بھی نظر نہ آئے، تو ایسی جگہ چھوڑنے کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہی حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت کہ میں یقیناً میری ذریت میں سے بواد غیر زرع غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہ تیرے گھر کے پاس ایک حرم شریف جو ہے کعبۃ اللہ، اس کے تعلق سے بات یہاں آ رہی ہے کہ میری ذریت میں سے لوگوں کو وہاں پر بسا دیں، جو غیر ذی واد، ایسی جگہ جہاں پر کوئی انسان نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی وہاں پر نظر نہیں آتا، ایسی جگہ پر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اللہ رب العالمین کے حکم پر حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ کہاں کہ ایسی جگہ مجھے چھوڑ دیا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع کے پاس، یعنی ایسی وادی جہاں پر کوئی چرند پرند کچھ بھی نہیں، ایسی جگہ چھوڑ آئے تھے۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر وہاں سے آ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے پکار لگائی، اے ہمارے سرتاج یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کہاں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں توجہ دی، نہیں سنا، کیونکہ بیٹا ہے، بیوی ہے، محبت آج غالب نہ آ جائے۔ چلتے رہے، بیوی نے کہا کیا رب کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تب ہمیں کوئی چیز ضائع نہیں کر سکتی، برباد نہیں کر سکتی، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس سے کیا نصیحت ملی؟ حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھو، میری ایمان والی بہنوں، میری مومنہ بہنوں، غور کرو،
नसीहत हासिल करो। हज़रत हाजरा ने कहा कि रब का जब हुक्म है तो हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये उनका ईमान था, उनका यकीन था। रब पर तवक्कुल, रब पर भरोसा। आज की औरतें क्या वाविला मचाती है, या वाविला, अल्लाह अकबर, इतना वाविला मचाती है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, गौर भी नहीं कर सकता है, इतना वाविला मचाती है। तो ये हज़रत हाजरा अलैहा अस्सलाम, उनका मामला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर कहा कि मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वहाँ अपने बेटे को वहाँ रखा, वहाँ रही, बहुत दिनों तक वहाँ पड़ी रही, बहुत सारे मामलात हुए, बहुत सारे। इसमें हमें नसीहत देना यही है कि अल्लाह पर भरोसा कर ले तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिरी बात, वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। ये दौर बीमारी का चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया बिलख रही है। दुनिया परेशान इतनी है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले, आप सोशल मीडिया खोलते ही सारी खबरें उसी की आती है। आम इंसान, मीडिया वाले, गवर्नमेंट के इंसान, हर कोई मिल करके सोशल मीडिया के ऊपर कोरोना 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 बीमारी के ताल्लुक से खबर फैलाई जा रही है। ये बीमारी रब की जानिब से है और शिफा देने वाली ज़ात भी वो अल्लाह की ज़ात है। अगर कोई बीमारी देने पर अल्लाह आ जाए तो किसी की ताकत नहीं उसे ख़त्म करे। वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। हज़रत इब्राहीम ने कहा, जब मैं बीमार होता हूँ शिफा मुझे वही देता है। घर की बीमारी की निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ की है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह, इमाम इब्न कसीर के अंदर, इमाम शौकानी फतहुल क़दीर के अंदर और दीगर मुफस्सिरीन ने इस बात को नकल किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीमारी की निस्बत अपनी तरफ ज़रूर की है, लेकिन बीमारी का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बीमारी भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बीमारी उसने भेजी है, तो बीमारी भेजने के साथ उसने हमारे पर जुल्म नहीं किया है। वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए, तवक्कुल देखिए, क्या कहते हैं, मैं जब बीमार होता हूँ शिफा वही देता है। शिफा देने वाली ज़ात WHO नहीं है। WHO पे जो भरोसा करने वालों, वो आपको शिफा नहीं दे सकता है, वैक्सीन वो बना ही नहीं सकता अगर रब का हुक्म ना आ जाए। अगर रब चाहे तभी वैक्सीन आ सकती है, अगर रब ना चाहे तो उसकी ताकत नहीं कि वैक्सीन ला के दे दें। WHO की कोई ताकत नहीं है उसके पास। उस WHO के पास कोई भी, उसके हाथ के अंदर, उसके पास, उसकी सलाहियत के अंदर, उसके इल्म के अंदर कोई वो ताकत और उसकी सलाहियत नहीं है कि वो दवा ला के दे दे। इसलिए इब्राहीम ने कहा वही शिफा दे सकता है। वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। ना अमेरिका सुपर पावर मुल्क, हेल्थ के अंदर इटली, हेल्थ के अंदर सेकंड नंबर पर, UK, USA, बड़े बड़े ममालिक जो हेल्थ के अंदर बड़े ऊंचे पाए पर माने जाते हैं, किसी के बस में बात नहीं है कि वो इलाज ला के दे दे अगर रब का हुक्म ना आ जाए, क्योंकि इलाज वही देगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही इलाज दे सकता है। इलाज उसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। मेरे दोस्तों, अगर आप ये यकीन रखते हैं कि अमेरिका दवाई आपको देगी, कभी नहीं हो सकता। WHO आपको दवा ला के देगी, वर्ल्ड हेल्थ, दुनिया की जो हेल्थ का जिम्मा उठा रखी है वो देगी, उसके पास भी, उसको भी पता नहीं है कि कोरोना कब तक चलेगा। वो बकवासात कर रही है, न जाने कौन कौन सी बातें बना बना के पेश कर रही है। आज कुछ और इंकशाफात, कल कुछ और इंकशाफात कर रही है। आज कुछ और कह रही है, कल कुछ और कह रही है, आज कुछ और पेश कर रही है। अभी चंद दिनों पहले बयान कर रही थी कि इंसान के से इंसान में बीमारी फैल रही है। अब कभी कह रही है कि हवा में फैली हुई है, हवा में उसकी जरासीम उड़ रहे हैं। अरे मेरे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों, गौर करो, अगर जरासीम हवा में फैल जाए तो हम सांस कहां से लेंगे? हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर, हवा से लेते हैं। हमारी जिंदगी का एक जुज़्व है हवा। हवा में अगर जरासीम फैले हो तो इंसान जी कैसे सकता है? गौर करने की बात है। WHO और बड़े बड़े साइंटिस्ट, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर के बकवासात कर रहे हैं और दुनिया के सामने बेवकूफ बना रहे दुनिया को। इनकी बातों में कोई ताकत नहीं, दम नहीं है। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था, वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, जब बीमार होता हूँ वही ज़ात है, वही अल्लाह की ताकत है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई दवाई, दुनिया की कोई हेल्थ सेंटर, दुनिया की कोई डॉक्टर, दुनिया की कोई ताकत मुझे शिफा नहीं दे सकती, पर अल्लाह की ज़ात ही शिफा दे सकती है। इस पर यकीन हो जाए, इस पर ईमान ले आओ। ईमान वाले भाइयों, इस्लामी भाइयों, इस पर ईमान ले आओ। मेरी माँ बहन, इस पर ईमान ले आओ। ये मास्क मादना ये एक जरिया है सिर्फ, बस
اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ بس صرف آپ کے دل کے اندر ایک بات رہ جائے گی کہ ہاں یہ ماسک لگائیں گے تو ہم سیفٹ ہو جائیں گے. آپ ماسک لگانے سے کیا بچ سکتے ہیں اگر اللہ آپ کو پہنچانا چاہے؟ آپ گھر میں بند ہو جائے کیا یہ کوئی علاج ہے؟ بڑے بڑے یونیورسٹیز کی، آکسفورڈ یونیورسٹیز اور کیمبرج وغیرہ کے بڑے بڑے پروفیسروں نے کہا کہ آئسولیشن یہ کوئی حل نہیں ہے، کوارنٹائن حل نہیں ہے، گھر میں بند کر دینا حل نہیں ہے بیماری کا. بہت بڑی بڑی بات ہے، پروفیسر، بڑے بڑے پروفیسر دنیا کے، انہوں نے کہا یہ حل نہیں ہے کہ اس کو اندر بند کر دیا جائے. بیماری اگر پہنچنی ہے تو تمہارے بند کمرے میں پہنچ رہے گی. تمہیں لگنا ہے تو بند کمرے میں پہنچ کے رہے گی. آپ اللہ سے دعا کیجئے. اللہ کے سامنے لڑائی. حضرت ابراہیم نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. آپ کو بیماری، میں نے اس سے پہلے ایک درس کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، میں اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. سن لو، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے زمین میں. میں اصاب مصیبہ، کوئی بھی زمین میں مصیبت نہیں آتی ہے، نفی. اس کے بعد فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ تمہارے نفس کے اندر، نہ تمہاری جان کے اندر. نفس تمہارے انسان کی جان کے اندر کوئی نہیں آتی ہے. الا فی کتاب من قبل ان تبرأها، مگر اس کے آنے سے پہلے زمین کے اوپر یا تمہارے نفس پر لگنے سے پہلے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے. الا فی کتاب ان تبرأها، من قبل ان تبرأها، کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو لکھ دیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ بیماری جس کو لگنی ہے اس کے تعلق سے لکھا گیا ہے. جس کو لگے اسی کو لگے گی جس کے تعلق سے پہلے سے لکھا ہوا ہے. ولا فی انفسکم، یہ بہت اہم آیت ہے کہ مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر اسی نفس کو جس کے لیے پہلے سے لکھا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بنداز گھومیں، احتیاط ضرور کیجئے، لیکن اتنا بھی احتیاط اور ایسا بھی نہیں کہ ڈرا دی جائے دنیا کو. اتنا ڈرایا جا رہا ہے، اتنا ڈرایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آج انسان اتنا خوف زدہ ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے. کیا انسان صبح اٹھتا ہے تو سوچتا ہے میں مر نہ جاؤں، شام ہوتی ہے سوچتا ہے میں مر نہ جاؤں. ارے موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے کہہ دیا ہر نفس کو موت آنی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انسان، لبشر من قبلک الخلد، بہت سارے انسان ہم نے اس سے پہلے بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ سے پہلے بہت سارے انسان بنائے. افإن مت فهم الخالدون، کہ آپ کو جب موت آنی ہے تو کیا ان کو بھی ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے، مسلم ہے. جس حالت میں موت لکھی ہے وہ آئے گی. آج دنیا بھر کی باتیں بناتے ہیں، اگر نہیں جاتے وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں گئے تو یہ ہو گیا، ان کو کورونا تھا، وہاں گئے ہم کورونا لگ گیا. یہ عقیدے کے معاملے بہت بڑی گڑبڑی ہے. اگر وہاں نہیں جاتے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو، یعنی اگر، یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے. یہ شرک کا دروازہ ہے لو. اگر آپ نے کہا اگر، یہ اگر، مگر، یہ ساری چیزیں آپ کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک پوائنٹ دیکھیے، کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَيَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں شفا وہی دیتا ہے. مفسرین نے کہا بیماری کا تعلق بھی اللہ سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت ضرور کی ہے، کیونکہ اس شریعت کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے. جو کچھ جس کے اندر نقص پایا جائے تو اس کی نسبت عمومی طور پر انسان اپنی طرف کر لیتا ہے. اچھائیوں میں اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے تو شفا اچھی ہی بات ہے، اور بیماری انسان اس کو برا تصور کرتا ہے. حالانکہ ایک بات غور کیجئے مسلمانوں، یہ کورونا ہو یا کوئی بیماری ہو یا کچھ بھی ہو، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور کفار کے لیے زحمت ہوتی ہے، ناشکروں کے لیے زحمت ہوتی ہے، نافرمانوں کے لیے زحمت ہوتی ہے. اس لیے کہ بیماری سے انسان کے بہت سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو جیسے درخت سے پتا گرتا ہے ویسے انسان کے گناہ اس سے انسان سے جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، آپ سوچے غور کیجئے. تو انسان نیک عمل کرتا رہے تو اس کے لیے رحمت ہے بیماری، زحمت نہیں ہے. کس کے لیے زحمت ہے، کس کے لیے عذاب ہے؟ آج کہہ دیتے ہیں کہ اب بیماری کورونا عذاب ہے. عذاب ہر کے لیے نہیں ہے. مومنین کو اگر لگتی ہے، ایمان والوں لگتی ہے، مسلمان لگتی ہے تو وہ اس کے لیے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کر آئی ہے. اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کرام بھی طاعون میں ہلاک ہو گئے تو کیا ان پر عذاب آیا؟ بہت سارے نیکوکار لوگ، سلف صالحین ہلاک ہو گئے تو کیا موت ان کو آ گئی تو کیا وہ سارے کے لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے؟ نہیں.
بلکہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور کفار اور مشرکین اور ناشکر نافرمان کے لیے، گنہگار کے لیے یہ زحمت اور یہ عذاب ہے۔ یہ پوائنٹ غور سے آپ یاد رکھیے، ہر کسی کے ساتھ عذاب سے جوڑ نہیں دینا چاہیے کہ فلاں کو ہو گئی، ارے یہ برا انسان ہوگا تبھی ہوئی اس کے ساتھ، نہیں، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ تو آپ بیماری کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیماری لگ کر رہے گی۔ اور یہ آیت میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی کہ اس کے انسان کو لگنے سے پہلے، انسان کے اندر بیماری آنے سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے آگے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ رب العالمین بھروسہ جب کرے گا انسان تو سارا معاملہ اس کا اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور اللہ جیسے چاہے گا ویسے ہی معاملہ ٹھیک کرے گا۔ جیسے تعویذ کے تعلق سے فرمایا کہ جس نے تعویذ پہنی وکیل علی، اس نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر پر بھروسہ کر لیا، ہم نے WHO پہ بھروسہ کر لیا، امریکہ پہ بھروسہ کر لیا۔ سارے لوگوں کی نظر امریکہ پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ ویکسین لا کے دے گی، امریکہ کے پاس کیا طاقت ہے ویکسین لا کے دے گی، یعنی ہمارا برا بھروسہ امریکہ پہ ہو گیا، ہمارا رب پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے آج بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں۔ تو آپ پورا کا پورا بھروسہ اللہ پر رکھ، جب اللہ پر بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آج تعویذ کا معاملہ جیسا ہے کہ کہاں وکیل علی اس پر بھروسہ ہو جائے گا تو انسان نقصان ہوتا رہے گا، تو ویسے ہی معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے WHO پہ بھروسہ کر رکھا ہے، امریکہ بھروسہ کر رکھا ہے، چائنا بھروسہ کر رکھا ہے، اور ہم نے اگر اٹلی پہ بھروسہ کر رکھا ہے جو ہمیں ویکسین لا کے دیں گے، لنڈن پہ بھروسہ کر رکھا ہے ویکسین لا کے دیں گے، تو یہ خواب ہے، سوائے خواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں وہی ہمارے لیے علاج متعین ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکیں۔ اللہ انشاءاللہ ضرور ایسا علاج ہمارے سامنے پیش کر دے گا، ایسی دوا یا ایسی ویکسین ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کے حکم سے آ جائے گی کہ انشاءاللہ بیک وقت ساری بیماری اور ساری وبا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دعا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو اہم پہلو ہے اللہ ہمیں بھی ان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان ساری باتوں میں نصیحت حاصل عطا فرما، یا اللہ ہم تیرے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی جیسے زندگی گزارنے کے لیے ہم تیرے سامنے اللہ پیش کرتے ہیں، ہم اپنی دعا پیش کرتے ہیں، اللہ تو ہماری دعا قبول فرما لے۔ اور بھی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں، سارے واقعات کو بیان کرنا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو پھر کبھی انشاءاللہ کسی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا الہی آمین ہم تمام مسلمانوں کے سننے کو، بیٹھنے کو، اور ہم تمام مسلمانوں کے دل کے اندر ایک ایمانی جذبہ پیدا فرمائے، اور ہمارے بیٹھنے سننے قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو جس یوٹیوب چینل پہ آپ کو تقریر ملے گی اللہ واحد کے اوپر، تو وہاں پر آپ اس کی کمنٹ باکس میں انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں، اور کچھ پوچھنا اگر تقریر کے تعلق سے تو وہاں انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب بھی دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔